السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے اخفاء کے تعلق سے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تسہیل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مصنف نے فرمایا تسہیل یعنی جب دو حمزہ جمع ہوں تو دوسرے حمزہ کو اس کے حرکت کے مناسب حرف مد اور حمزہ کے مخرج سے ادا کرنا۔ یہ تسہیل کی تعریف کی ہے مصنف نے۔ اچھا، عارض بالحرف کی پانچویں قسم کیا ہے؟ تسہیل ہے۔ اور جو تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حمزہ اس سہولت سے ادا کیا جائے کہ نہ حمزہ حرف مد سے بدلے نہ حمزہ میں جھٹکا ہونے پائے۔ اس حمزہ مسہلہ کو بھی حروف فرعیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیں کہ تسہیل کی بلحاظ کیفیت دو قسمیں ہیں، بین قریب اور بین بعید۔ جو تسہیل کی تعریف یہاں مصنف نے کی ہے یہ بین قریب کی ہے، بین بعید کی تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ قراء کے نزدیک قرآن پاک میں بین بعید ثابت اور جائز ہی نہیں، اس لیے اس کی تعریف بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اور بلحاظ حکم تسہیل کی دو قسمیں ہیں، مصنف بیان کرتے ہیں۔ حفص رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تسہیل کی دو قسمیں ہیں، واجب اور جائز۔ واجب کے تعلق سے بتایا جو صرف لفظ اعجمی و عربی میں ہے، اور جائز کے تعلق سے بتایا جو صرف تین لفظوں میں ہے۔ نمبر ایک الذکرین، یہ لفظ صرف دو جگہ سورہ انعام میں ہے۔ نمبر دو الآن، یہ لفظ بھی صرف دو جگہ سورہ یونس میں ہے۔ نمبر تین اللہ، یہ جو ہے سورہ یونس اور اللہ خیر سورہ نمل میں، یہ لفظ بھی صرف دو ہی جگہ ہے۔ ان تینوں لفظوں میں تسہیل سے ابدال اولا ہے۔ تو تسہیل کی دو قسمیں ہوئی، واجب اور جائز۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیں، یہاں واجب سے مراد وجوب اصطلاحی ہے اور جائز بمعنی اختیار ہے، لیکن ابدال مختار ہے، اس لیے کہ تسہیل میں حمزہ وصلی کا اثر رہتا ہے۔ حالانکہ حمزہ وصلی ان سب کلمات میں حذف ہونا چاہیے، حمزہ وصلی ان سب کلمات میں کیا ہونا چاہیے؟ حذف ہونا چاہیے، لیکن ان کلمات سے حمزہ وصلی اس لیے حذف نہیں کیا گیا کہ حذف کر دینے کے بعد حمزہ اصلی اور وصلی میں التباس لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ التباس لازم آئے گا۔ کیونکہ دونوں حمزہ مفتوح ہیں اس لیے نہ حذف کرتے ہوئے حمزہ وصلی کو متغیر کر دیا گیا۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے کہ ان تین لفظوں میں تسہیل سے ابدال اولا ہے، کیونکہ ابدال میں تغیر تام ہے اور تسہیل میں حمزہ وصلی کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ حالانکہ حمزہ وصلی وسط کلام میں حذف ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، مگر حذف اس لیے نہیں کیا گیا کہ حذف کر دینے سے حمزہ اصلی اور وصلی میں التباس لازم آئے گا، کیونکہ دونوں مفتوح ہیں۔ پس حمزہ وصلی کو متغیر کر دیا گیا، اور چونکہ ابدال میں تغیر تام ہوتا ہے اس لیے تسہیل سے ابدال اولا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کلمات میں دو حمزہ ہیں، اول استفہامیہ قطعیہ مفتوحہ اور حمزہ ثانیہ وصلیہ مفتوحہ۔ اصول کے تحت بیچ کلام میں حمزہ وصلی حذف ہونا چاہیے، مگر حذف کے بعد معلوم نہیں ہو سکے گا کہ حمزہ موجودہ اصلی ہے یا وصلی، کیونکہ دونوں مفتوح ہیں۔ پس حمزہ وصلی میں تغیر کر دیا گیا کہ کچھ تو حذف سے مشابہت ہو، اور چونکہ ابدال میں حذف کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے اس لیے ابدال اولا ہے۔ اور ابدال کا لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ اصطلاح میں حمزہ ساکنہ یا متحرکہ
کو ماقبل کی حرکت کے مطابق خالص حرف مد سے بدلنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تحقیق کا لغوی مطلب ہے کسی شے کا اصل، اور اصطلاح میں حمزہ کو اس کے مخرج اقصی حلق سے مع جمیع صفات کے ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے 6 نمبر پہ فرمایا اشمام، یعنی سنانے کے وقت ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ اشمام صرف لفظ لا تأمنا کے پہلے نون میں ادغام کے وقت ہوگا، جو سورہ یوسف میں ہے۔ نمبر 7 میں فرمایا روم، یعنی کچھ ضمہ بقدر تہائی حرکت کے پڑھنا۔ روم بھی صرف اسی لا تأمنا کے نون میں ہے، جبکہ نون کا اظہار کیا جاوے، یعنی ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم فقط، لفظ تأمنا کے علاوہ بروایت حفص کہیں جائز نہیں۔ یہ حالت وصل کی بات چل رہی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ روم اشمام آپ نہ سمجھ جائیں جو وقف میں کیا جاتا ہے۔ حالت وصل میں ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم لفظ تأمنا کے علاوہ بروایت حفص کہیں جائز نہیں، کیونکہ وصل خود ہی اظہار حرکت کو مستلزم ہے۔ اس وجہ سے بحالت وصل روم و اشمام کی حاجت نہیں، کیونکہ اشمام و روم کی غرض اظہار حرکت ہے، یعنی حرکت کو ظاہر کرنا ہے، اور روم کو اظہار حرکت مستلزم ہونا سب سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے روم کے ساتھ سنانے کا لفظ نہیں بڑھایا گیا، اور اشمام کی غرض اظہار حرکت ہونا بہت لوگ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اشمام کے ساتھ سنانے کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ بھی اظہار حرکت ہی ہے، چاہے کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو۔ اچھا، لا تأمنا کے نون میں تشدید محض نہیں بلکہ مدغم کی تشدید ہے، لہذا اس التباس کے دور کرنے کی غرض سے اس میں اشمام بھی ثابت ہے، تاکہ ادغام محض کرنے سے تشدید محض کا وہم نہ لازم آئے، اور روم اس وجہ سے ہے کہ اظہار محض کرنے سے مثلین کے ساتھ ضمہ کا ثقل زیادہ نہ معلوم ہو، کیونکہ مثلین کا اظہار خود ہی موجب ثقالت ہے، اس کے ساتھ ہی کامل ضمہ کا ادا کرنا اور بھی دشواری کا باعث ہوگا۔ انہی وجہوں سے قراء سبع متواترہ میں سے کسی قاری سے ادغام محض یا اظہار محض جائز نہیں، بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام یا اظہار کے ساتھ روم ضروری ہے، ورنہ قرات متواترہ کے خلاف ہوگا۔ باقی اس کلمہ کے علاوہ پہلا حرف مضموم مدغم نہیں آیا، اس وجہ سے اور جگہ رفع التباس کے خیال سے ادغام مع الاشمام ثابت نہیں۔ اچھا، لا تأمنا میں اصطلاحاً نہ ادغام کبیر ہے نہ ادغام صغیر، کیونکہ مدغم اور مدغم فی دونوں مرسوم نہیں، اور نہ پہلا حرف ساکن ہے، اسی وجہ سے اس میں خالص اظہار بھی نہیں، بلکہ جو اظہار ثابت ہے وہ روم کی وجہ سے ہے، کیونکہ روم بھی از قسم اشارہ حرکت ہے جو اظہار حرف کو مستلزم ہے۔ البتہ روم مع الاظہار کو مجازاً ادغام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقتاً ادغام بالحرکت ہے۔ اسی طرح حرف مرسوم مفرد مدغم کو بھی مجازاً ادغام کہہ سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ادغام کے وقت اشمام اس لیے ہوگا تاکہ واضح ہو جائے کہ لائے نہیں بلکہ لائے نافیہ ہے، کیونکہ لائے نہیں تو آخر میں جزم کرتا ہے اور جزم میں اشمام نہیں، اور اظہار کے ساتھ روم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مثلین کا اظہار خود ہی موجب ثقالت ہے، اس لیے ساتھ ہی کامل ضمہ کا ادا کرنا اور بھی دشواری کا باعث ہوگا، لہذا روم کیا گیا کہ کچھ تو تخفیف حاصل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ محض اظہار اور محض ادغام نہیں بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام یا اظہار کے ساتھ روم ضروری۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔